اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب 28، حصہ 3۔ تاریخ وفات۔ اہل سنت کی روایات میں اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور وفات ربیع الاول میں پیر کے روز ہوئی تھی۔ البتہ تاریخوں میں اختلاف ہے۔ ولادت مبارک کے بارے میں کسی نے 2، کسی نے 8 اور کسی نے 12 اور کسی نے 17 تاریخ لکھی ہے، لیکن جمہور اہل سنت کے ہاں مشہور 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح وفات کے بارے میں کسی نے 1 ربیع الاول، کسی نے 2 اور کسی نے 10 تاریخ لکھی ہے، مگر جمہور اہل سنت میں مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہی ہے۔ اہل سنت کی روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور ولادت کے بارے میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے ہاں نہ کوئی عمل رائج تھا، نہ کسی قسم کی تقریبات ہوتی تھیں۔ اہل تشیع کی مشہور کتاب علامہ کلینی کی اصول کافی میں بھی تاریخ پیدائش و وفات دونوں 12 ربیع الاول ہی درج ہیں، لیکن علماء شیعہ کا اتفاق اس بات پر ہے کہ تاریخ ولادت 17 ربیع الاول اور تاریخ وفات 28 صفر ہے۔ تجہیز و تکفین میں تاخیر کیوں؟ بعض لوگوں کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر خلافت و بیعت کے مسئلے میں الجھ رہے۔ در حقیقت یہ ایک بالکل ہی بے سروپا داستان ہے۔ اصل واقعات یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر کے روز شام کے قریب ہوئی۔ بخاری و مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس رضی اللہ عنہ بن مالک نے آخر یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سانحہ عظیم عصر و مغرب کے درمیان پیش آیا تھا۔ فطری بات ہے کہ اس سے پوری جماعت اہل ایمان کے ہوش پراگندہ ہو جانے چاہیے تھے، چنانچہ یہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہی یقین نہ آتا تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی وفات پا گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جب تقریر کی تو لوگوں کو پوری طرح یقین ہوا کہ وہ ناگزیر بات جو پیش آنی تھی پیش آ چکی ہے۔ اتنے میں رات آ گئی۔ یہ ممکن اور مناسب نہ تھا کہ راتوں رات تجہیز و تکفین کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا جاتا، کیونکہ جنازے میں شرکت کی سعادت سے محروم رہ جانا ان ہزاروں مسلمانوں کو ناگوار ہوتا جو مدینہ طیبہ اور اس کی نواحی بستیوں میں رہتے تھے۔ لازماً ان کو شکایت ہوتی کہ آپ لوگوں نے ہمیں آخری دیدار اور نماز جنازہ کا موقع بھی نہ دیا، اس لیے رات بہرحال گزارنی تھی۔ اس رات صحابہ کے مختلف گروہ اپنی اپنی جگہ جمع ہو کر سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ ازواج مطہرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گریہ و زاری میں مشغول تھیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے قرابت داران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جمع تھے۔ مہاجرین کی ایک اچھی خاصی تعداد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غمگین و متفکر بیٹھی تھی۔ انصار کے مختلف گروہ اپنے اپنے قبیلوں کی چوپالوں میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ثقیفہ عربی زبان میں
چوپال ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اتنے میں کسی نے آ کر خبر دی کہ بنی سعدہ کی چوپال میں انصار کا ایک بڑا گروہ جمع ہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی جماعت میں بڑے یعنی سینئر سمجھے اور مانے جاتے تھے، یہ خبر سن کر فکر مند ہوئے کہ ابھی سردار ملت کی آنکھ بند ہوئی ہے، ساری امت اس وقت بے سر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے اور جماعت کا نظم اثر نو قائم ہونے سے پہلے ہی بدنظمی اپنے قدم جما لے۔ اس لیے یہ تینوں حضرات فوراً برسر موقع پہنچ گئے اور راتوں رات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے مسئلے کو، جو ایک فتنہ خیز صورت میں طے ہوا چاہتا تھا، اس صحیح شکل میں سلجھا لیا، جس کے صحیح ہونے پر تاریخ اپنی مہر تصدیق ثبت کر چکی ہے۔ یہ سارا واقعہ اسی رات کا ہے جس کی شام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور رات کو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین نہیں کرنی تھی، جس کی مصلحت اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ اسی رات میں خلافت کا مسئلہ طے کیا گیا۔ صبح سویرے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا۔ مہاجرین و انصار سب نے اسے قبول کر کے جماعت کا نظم بحال کر دیا، اور اس کے بعد بلا تاخیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام شروع ہو گیا۔ تجہیز و تکفین۔ تجہیز و تکفین کا آغاز منگل کی صبح کو اس وقت ہوا جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ غسل و کفن کی خدمت انجام دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، اور انہوں نے اس خیال سے حجرے کا دروازہ بند رکھا تھا کہ لوگوں کا ہجوم باہر زیارت کے لیے بے چین کھڑا تھا۔ اگر دروازہ کھلا رہنے دیا جاتا تو اندیشہ تھا کہ زیادہ لوگ اندر آ جائیں گے اور کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر انصار میں سے ایک صاحب اوس رضی اللہ عنہ بن خولی کو بھی تجہیز و تکفین میں شامل کر لیا گیا۔ 3 کپڑوں کا کفن پہنانے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کہاں تیار کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پیش کی کہ نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور اسی پر فیصلہ ہوا کہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر تیار کی جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ زید بن سہل انصاری نے قبر کھودی۔ پھر لوگوں نے گروہ در گروہ اندر جا کر نماز جنازہ پڑھنی شروع کی، اور رات تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں امامت کسی نے نہیں کی۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو نصف شب کے قریب دفن کی نوبت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارنے والے لوگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل بن عباس، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس اور آپ کے مولا شقران شامل تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات پر متعدد مرثیے کہے۔ ایک مرثیے میں کہتے ہیں، لوگوں نے حلم و بردباری کو، علم و معرفت کو اور رحمت و برکت کو اس رات میں غائب کر دیا جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی کا ڈھیر
چڑھا رہے تھے جس میں کوئی فرش تک نہ بچھایا گیا تھا۔ اور کیا کسی بھی مرنے والے کی مصیبت کا دن اس دن کی مصیبت کے برابر ہو سکتا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی؟ اسی اثنا میں جب وہ اس نور مجسم سے متمتع ہو رہے تھے، اچانک موت کا ایک تیر ان کے اس نور پر آ کے لگ گیا، اور یہ نور لوگوں کی مدح و ثنا لیتا ہوا اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ اس وقت برحق فرشتے ان پر رو رہے تھے اور ان کی مدح و ثنا میں مصروف تھے۔